سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله صدق النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. اللہ رب العزت کی طرف کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمانے علی شان پڑھا. آپ نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن کہ مومن کی فراست سے بچو. مومن کی فراست سے بچو. فراست کیا ہوتی ہے؟ وسعت نظری، اس کی کیفیت، اس کا انداز، اس کی گفتگو، اس کا دیکھنا، اس کی توجہ. ارشاد فرمایا مومن کی فراست سے بچو. فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ وہ جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مطلب کیا ہے؟ جب بھی کسی مومن کی توجہ میں جاؤ تو اپنے آپ کو سنبھال کے بیٹھا کرو. گفتگو کرو تو اپنے دامن کو سنبھال کے گفتگو کرو. اس کی طرف نظر کرو تو اپنے آپ کو دھیان سے اس کو دیکھو. اس کی طرف توجہ کرو تو دھیان سے توجہ کرو. اس کی بارگاہ میں بیٹھو تو دھیان سے بیٹھو، کیونکہ تمہاری کوئی کیفیت اس سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی. فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور اللہ کے نور سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے یہ ثابت کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیسے اللہ کی نور سے دیکھتا ہے. صحیح حدیث پاک متفق علیہ حدیث پاک اکثر سنتے رہتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا قرب پا لیتا ہوں اس کی آنکھیں بند کرتا ہوں. اب جب اللہ تعالیٰ خود بندے کی آنکھیں بنا ہوا ہو تو پھر کیا چیز ہوگی جو اس کی آنکھوں کے پردے سے مخفی ہوگی. لوگ جب انبیاء کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں انبیاء کے غلاموں کے غلاموں کے غلام بھی دیکھ لیتے ہیں انبیاء کے بچوں. ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. علامہ ابن تیمیہ یہ ناقدین کے بہت بڑے امام ہیں. ہم تو اپنے لیے ان کو امام نہیں مانتے. بہرحال ناقدین کے ہیں کہ جنہوں نے اولیاء پر بہت زیادہ تنقید کی اور بڑے سخت جو ہے وہ ان کے فیصلے ہیں. ابن تیمیہ اپنی کتاب الاستقامہ میں لکھتا ہے کہ ایک دفعہ عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سہروردی سلسلے کے یہ بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھائی کے بعد نہ میرا دل چاہا کہ میں کوئی کتاب لکھوں کہ جو فلسفے پر مبنی ہو، فلسفے سے متعلق ہو. تو کہتے ہیں مجھے یہ بڑی نہ کشمکش رہتی تھی کہ میں کس کی کتابیں پڑھوں اور اس علم میں کس کا جو سرمایہ ہے وہ حاصل کروں اور پھر اپنی کتاب لکھوں. وہ کہتے ہیں میری یہ کوشش رہتی تھی. تو اسی خواہش کا اظہار میں نے اپنے پیر و مرشد نجیب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا. تو وہ مجھے لے کے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. اب کہتے ہیں میرا یہ خیال تھا کہ آپ عموماً نماز کے بعد مجلس لگاتے تھے. تو میرا یہ دل تھا کہ مجلس ہوگی، لوگ نماز پڑھیں گے آپ کے ساتھ، نماز کے بعد جب فارغ ہوں گے تو آپ سے گفتگو ہوگی تو آپ رہنمائی فرما دیں گے تو میں وہاں سے اپنی کتاب شروع کر دوں گا. تو فرماتے ہیں کہ یہ عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم گئے آپ کی بارگاہ میں تو کہتے ہیں یہ الفاظ ہیں ابن تیمیہ نے جو کتاب میں لکھے ہیں، کہتے ہیں کہ کون سی نماز اور کون سی مجلس، کہتے ہیں ابھی ہم گئے ہی تھے
تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں یا عمر ما ہوا من زاد القبر، ما ہوا من زاد القبر، کیا یہ جو تو سوچ رہا ہے، یہ جو تو کوشش کر رہا ہے، یہ قبر میں بھی تیرے ساتھ جائے گا؟ کیا لکھتے ہیں؟ یا عمر ما ہوا من زاد القبر، تیرے زاد قبر کا کیا ہوگا؟ تو فلسفے پر اور جناب علم الکلام پر باتیں کر رہا ہے، کیا قبر میں بھی یہ جائے گا؟ تو ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ ان الشیخ کاشفہ ما فی قلبہ، جو ان کے دل میں تھا وہ انہوں نے جان لیا۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ گئے، ابھی انہوں نے اپنا مدعا بیان نہیں کیا۔ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اللہ کے ولی، اللہ کا مومن، اللہ کا بندہ، اللہ کا محبوب بندہ جو ہوتا ہے، فرمایا وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب بھی اولیاء کی بارگاہ میں جائیں، اولیاء کی بارگاہ میں جانا تو یہ تو ایک سعادت ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ ان کے قرب میں پہنچے تو ہی سب کچھ۔ کہتے ہیں کہ حاضری کے لیے ان کے لیے توجہ کر لینا ہی کافی ہوتا ہے۔ اللہ کا نور جو ہوتا ہے وہ اس چیز کا پابند نہیں ہے کہ بندہ مسجد میں جائے، وضو کر کے نفل پڑھے، پھر قبلہ روح ہو کر بیٹھے تو اللہ کا نور انسان کو دیکھتا نہیں، بندہ بستر میں پڑا ہو اللہ کا نور پھر بھی دیکھتا۔ جو توجہ جو ہوتی ہے اپنے دل، دماغ، سوچ، اپنی کیفیت کو سنبھال کے جو ہے وہ اولیاء کی بارگاہ میں بیٹھنا چاہیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات یہی ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ جس قدر، یہ ابن تیمیہ اور ابن جوزی دو نام ہیں تاریخ میں، بڑے سخت یہ دونوں انسان تھے، بہت سخت تھے، نقد بہت زیادہ کرتے تھے، تنقید بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ جس قدر حضور غوث اعظم کی، الشیخ بھی لکھا ہے، قطب العارفین بھی ابن تیمیہ نے حضور غوث اعظم کو لکھا ہے، کہتے ہیں جس قدر کرامات غوث اعظم کی ہیں ہمیں کسی اور ولی کی اتنی کرامتیں نہیں ملتی۔ علامہ ابن جوزی حضرت ابو عباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ابن جوزی کے ساتھ میں ایک دفعہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، تو ایک قاری صاحب نے تلاوت کی اور اسی تلاوت کی آیت کا جو ہے حضور غوث اعظم نے تفسیر بیان کی۔ تو ایک روایت میں ہے کہ حضور غوث اعظم ابن جوزی کو دیکھ رہے تھے، اور ایک جو ابو عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابن جوزی کے پاس بیٹھا تھا، تو میں نے کہا کہ ہاں سنا یہ تفسیر جو انہوں نے کی ہے اس آیت کی تفسیر آپ کرتے ہیں، تو یہ پتہ ہے تجھے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں مجھے پتہ ہے۔ یہ عموماً یہاں بھی ایسا ہوتا ہے جب کسی ہو نا واقعے کا پتہ ہو، کسی قول کا پتہ ہو، تو کوئی خطیب یا سٹیج ہو تو سر ہلاتے ہیں ہاں ہاں، تو مطلب مسکرا کہتے ہیں گویا کہ مینوں بھی پتہ ہے جڑا تو بیان کر رہا ہے، ہوتا ہے ذکر۔ تو ابن جوزی نے سارے لایا ہاں یہ تو مجھے بھی پتہ ہے۔ آپ نے دوسری تفسیر بیان کی، تیسری کی، 11 تفسیریں جب بیان کی تو ابن جوزی کا سارے ہلتا رہا۔ جب 12ویں پہ پہنچے تو ابن جوزی کو سارے لانا بھول گیا۔ ابو عباس کہتے ہیں میں نے پوچھا ہاں ابن جوزی اب؟ تو کہتا ہے نہیں اب نہیں۔ پھر آپ نے 40 اس کی تفسیر کو بیان کیا، 40 تفسیر، ہر تفسیر پر ابن جوزی کہتے ہیں نہیں یہ تو میرے اوپر کی بات ہے، یہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر حضور غوث اعظم نے فرمایا نحن الان نرجع من القال الى الحال، اب ہم قال سے حال کی طرف، یہ تو ساری قال کی باتیں تھی، فرماتے اب حال کی طرف چلتے ہیں۔ اور پھر راوی لکھتے ہیں کہ آپ نے ایک تفسیر حال کی ذکر کی اور اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہر شخص پر اس قدر وجن طاری ہوا، ابو عباس فرماتے ہیں کہ ابن جوزی نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، اس قدر کیفیت تھی وہ۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ وہ مجھے حضور غوث اعظم کے بڑے خلیفہ پیارے تھے، بڑے محبوب خلیفہ تھے۔ اکثر روایات انہی سے ہی ہیں، کرامات کا ذکر جو ملتا ہے وہ انہی سے ملتا ہے۔ حضور غوث اعظم یوں اپنے ممبر پر جلوہ گر تھے اور تقریر کر رہے تھے، اور کرتے کرتے تقریر کرتے کرتے نا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضور غوث اعظم کیا کر رہے ہیں۔ آپ جاتے ہیں تو وہ جو آپ کے تھے نا مرید، وہ یوں گھٹنوں میں سر دے کے وہ گویا سوئے ہوئے تھے، آپ ان کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں بڑے سکون کے ساتھ اور ہاتھ باندھ کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے تھے۔ تو وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ آپ کے جو خلیفہ تھے، جو مرید تھے، آپ کے خدمت گزار تھے، انہیں حضور نے اپنی زیارت سے شرف عطا فرمائی۔ تو حضور غوث اعظم ان کے پاس کھڑے، جب ان کا سر اٹھا ان کو وہ بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم میرے پاس کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بتا حضور نے کیا تجھے پیغام دیا؟ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ۔ آپ کے بیٹے حضرت شہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں جب اپنے
درس و تدریس کا سلسلہ میں نے ختم کیا تو میں نے اپنے والد محترم سے عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی موجودگی میں آپ محفل میں موجود ہوں تو میرا دل چاہتا ہے میں لوگوں سے خطاب کروں. اعزاز کی بات ہوتی ہے نا, میرے پیر و مرشد بیٹھے ہوں, میرا والد بیٹھا ہو, میرے چاچو بیٹھے ہوں, میرے کوئی بڑے بیٹھے ہوں تو میں ان کے سامنے تقریر, اعزاز کی بات ہوتی ہے. کہتے ہیں والد محترم میرا دل چاہتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوں محفل میں تقریر کروں. تو آپ نے فرمایا بسم اللہ آپ تقریر کریں. کہتے ہیں میں نے جو کچھ میرے پاس تھا میں نے بڑی جو ہے وہ ایک دلائل کے ساتھ اور بڑی اچھی گفتگو کی. آپ فرماتے ہیں لیکن وہ محفل پر کیفیت نہیں طاری ہوئی جو میں چاہتا تھا اور دیکھتا تھا اکثر. تو کہتے ہیں میں ابھی بیٹھا ہوں تو میرے والد صاحب جو ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے تقریر جب شروع کی تو انہوں نے صرف دو باتیں کی. ایک بات یہ کی کہ کن تو صائمن اب سے, میں کل روزے سے تھا. حضور غوث اعظم آپ بیٹے فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے اتنا کہا کہ میں کل روزے سے تھا اور وہ ایک جو نہیں وہ نا ایک عورت کا نام لیا تو کہتے ہیں اس نے میرے لیے انڈے بوائل کیے. تو فرماتے ہیں کہ وہ ایک جانور ایک پاس سے گزرا اس نے انڈے گرا دیا. حضرت شہاب فرماتے ہیں کہ یہ تین باتیں میرے والد محترم نے کی تو عوام جو سامنے بیٹھے تھے ہر ایک پر وجہ طاری ہو گئی. اور پھر آپ سمجھ رہے تھے, پھر آپ نے میری طرف اشارہ کر کے بولے, میری طرف دیکھ کے کہا بیٹا تو نے بڑی سیریں کی ہیں, تو نے بڑی سیریں کی ہیں, کبھی یہاں کی بھی سیر کی تو نے. آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں بیٹا کبھی ادھر کی بھی سیر کی. اور پھر فرمایا کہ انت متکلم ما عندک, جو تیرے پاس ہوتا ہے ما انت تو اپنی طرف سے بولتا ہے, وانا متکلم من غیری, میں اس کی طرف سے بات کرتا ہوں جو میں ہوں. فرمایا کہ جو تیرے پاس ہوتا ہے تو وہ بات کرتا ہے لیکن میں اس کی بات کرتا ہوں جو میں ہوتا ہی نہیں, من غیری, میں اپنے علاوہ کی بات کرتا ہوں. تو اس وجہ سے. اور پھر ایک آپ کے خلیفہ تھے آپ کے ساتھ تھے, مسجد میں گئے تو کوئی شخص حضور غوث اعظم کی طرف توجہ نہیں اس نے کی. رستے میں گزرتے ہوئے کوئی کسی نے سلام ہی نہیں لیا, کسی نے دیکھا نہیں, کوئی توجہ نہیں. تو وہ فرماتے عمر غالباً ان کا نام تھا, تو کہتے ہیں کہ مجھے بڑی نا حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے, آج کسی نے سلام ہی نہیں لیا, کوئی توجہ ہی نہیں کی کسی نے, گویا لوگ عام ہی سمجھ رہے ہیں آج حضور غوث اعظم. اور کہتے ہیں میں نے اتنا ہی سوچا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور سلام لینے لگے. پھر کہتا ہے اس قدر بھیڑ ہو گئی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اگلا پاؤں ہم نے کہاں رکھنا ہے. پھر فرماتے ہیں جب یہ سارا معاملہ ختم ہوا تو حضور غوث اعظم مجھے مخاطب کر کے فرماتے ہیں لوگوں کے دل میری انگلیوں کے درمیان ہے, میں جدھر چاہتا ہوں جدھر چاہتا ہوں لوگوں کے دل میں دیتا ہوں. یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک شخص کا بیٹا کسی کافر کے نرغے میں آ جائے, کافروں کے نرغے میں آ جائے اور کافر اس کو مارنا چاہے تو اس کے والد کی کیفیت کیا ہوگی. اس کو پتہ بھی چل جائے کہ میرا بیٹا اب کافروں کے نرغے میں ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی. آپ نے یہ مثال دی اور پھر اس کو تھوڑا سا توجہ آپ نے کرنی ہے میری طرف. فرمایا اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ جس کا بیٹا کافروں کے نرغے میں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پیر اسی طرح اسی کیفیت میں ہوتا ہے جو کیفیت اس والد کی ہوتی ہے جس کا بیٹا کافروں کے نرغے میں ہوتا ہے. فرماتے ہیں کامل ولی جو ہوتا ہے جب اس کا مرید شیطان میں نرغے میں ہوتا ہے اس کو تڑپ اسی طرح ہوتا ہے. کامل ولی جو ہوتا ہے جو اپنے مریدوں کے پیچھے ہاتھ رکھتا ہے, جس کا ہاتھ ہوتا ہے وہ اسی طرح تڑپ رہا ہوتا ہے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو کافروں کے نرغے میں دیکھ کے تڑپ رہا ہوتا ہے, ایسے ہی مرید تڑپ. پھر حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کاش کہ شریعت مجھے یہ اجازت دے اور کاش کہ اللہ مجھے یہ طاقت دے میں ایسا کروں, میں اپنے ہر مرید کی قبر میں جا کے لیٹ جاؤں اور جب منکر نکیر آئے سوال کرنے کے لیے تو میرا مرید جواب نہ دے, میں عبد القادر فرماتے ہیں میرے مرید کو بولنا نہ پڑے, میں عبد القادر اس کی جگہ پہ منکر سے کیا. یہی تو وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں وہ کتاب کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے, اشرف علی تھانوی آپ اپنی کتاب میں بڑا مشہور واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک آپ کا دھوبی تھا, اس نے جب فوت ہوا منکر نکیر آئے تو اس نے کہا کہ وہ ایک شخص کو خواب میں یہ ساری کیفیت ملتی ہے تو اس کو اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کتاب میں. تو اس سے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے, انہوں نے کہا میں عبد القادر کا دھوبی ہوں.
پھر انہوں نے کہا کہ تیرا دین کیا ہے؟ کہنے لگا میں عبد القادر کا دھوبی ہوں۔ اور پھر جب اس نے فرشتوں نے پوچھا کہ بتا اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، پھر اس نے کہا کہ میں عبد القادر کا دھوبی ہوں۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں بھی، جب ہم سوال کرتے ہیں کوئی تو مانتا ہی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اس کو میں جانتا نہیں ہوں، میرا رب کون ہے، تو اس کے جو تیرا رب کون ہے، اس کے جواب میں کوئی جواب دیتے، یہ کوئی آپ عجیب سے ہی آج جواب مل رہے ہیں عبد القادر عبد القادر۔ تو کہنے والے نے کہا کہ سمجھ کیوں نہیں جاتے، جو عبد القادر کا رب ہے وہی تو بتا رہا ہے کہ میں عبد القادر کا دھوبی ہوں، تو میرا رب کوئی اور ہوگا، وہی ہے میرا رب جو عبد القادر کا ہے۔ تو پھر میرا دین کون سا دین پوچھتے ہو، وہی ہے جو عبد القادر کا دین ہے، اور جو عبد القادر اس کملی والے کو کہتا ہے میں بھی وہی کہتا ہوں، میرا تو سب کچھ عبد القادر ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تعلیمات میں سے ایک نسخہ آپ کے لیے میں لایا ہوں، اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ کرامات دیکھنا، سننا، کرامات کو یاد رکھنا، معزوز ہونا، یہ ایک ایمان کا حصہ ضرور ہے، لیکن تعلیمات کو اپنانا اور یاد رکھنا اور عمل کرنا یہ سب سے اچھا محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے غلام، اے سننے والے، فرمایا ہمیشہ کے لیے ایک بات ذہن نشین رکھو، فَلَا تَسْمَعْ مَا يَقُولُ الْخَلْقُ، جو مخلوق کہتی ہے وہ نہ سنو، جو مخلوق کہتی ہے وہ نہ سنو، فَاسْمَعْ مَا يَقُولُ مَوْلَا، وہ سن جو اللہ کہتا ہے، جو مولا کہتا ہے، مخلوق جو کہتی ہے وہ نہ سنو، کہ میں یہ کام کو داڑھی رکھ لوں گا، پتہ میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے بیٹے کیا کہیں گے، میرا باپ کیا کہے گا، میرے دوست احباب کیا کریں گے، میں یہ فلاں نیکی کا کام کروں گا۔ لوگ فرمایا فلا تسمع ما یقول الخلق، وہ نہ سن جو مخلوق کہتی ہے، فرمایا وہ سن کہ جو مولا کہتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ مخلوق تو وہ ہے، اب یہ عربی تو میں نہیں لکھی میں نے، بہرحال اس کا ترجمہ آپ سنیں، فرمایا مخلوق تو وہ ہے کہ جو اللہ سے کبھی راضی نہیں ہوئی تو تیرے سے کیسے راضی ہو جائے گی؟ تو جو مرضی کرتا پھر مخلوق نہیں تیرے سے راضی ہوگی، جب وہ ہر چیز کے خالق سے راضی نہیں ہوئی پوری طرح تو تیرے سے کیسے راضی ہو جائے گی؟ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو باندھ لے اس کی پیروی میں، اس کی خوشنودی میں اپنے آپ کو باندھ لے جو اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ کر جو اللہ چاہتا ہے، وہ سن جو اللہ چاہتا ہے، وہ کہہ جو اللہ چاہتا ہے، وہی تیرا عمل ہونا چاہیے جس میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق ہمیں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اعوذ